بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, مقبوضہ کشمیر کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کا اگر ہم تذکرہ کریں تو اس وقت جو ہے وہ یاسین ملک صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ, کیونکہ ہم اپنے گزشتہ پروگرامز میں بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کے حوالے سے خبریں کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی. ابھی انڈین کینگرو کورٹ نے ان کا ایک فیصلہ سنایا ہے اور اس فیصلے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے. جس طرح سے یہ کیس جاری رہا, جس طرح سے اس کیس کی سنوائی کی گئی ہے, وکیل کی تک انہیں ایکسس نہیں دی گئی, انہوں نے اپنا کیس خود لڑنے کی کوشش کی ہے. ان کی ایک بات کو جو ہے اتنا توڑ مروڑ کر انڈین میڈیا نے پیش کیا کہ جس سے یہ تاثر دیا گیا کہ شاید ان کے اوپر لگنے والے جتنے بھی الزامات تھے انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے. جو 10 مئی کی سماعت ہوئی ہے اس میں انہیں 2017 میں دہشت گردی کارروائیوں, دہشت گردی کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنے, دہشت گردانہ حملوں کی سازش, مجرمانہ سازش, ملک دشمن خیالات کے اظہار جیسے جرائم کا مرتکب قرار دیا گیا ہے. اب جو اس کی سزا ہے, یعنی اس کی سزا کا جو تعین ہے, انہوں نے کہا کہ جو فائنینشیل ایسٹس وغیرہ ہیں اس کی تفصیلات اکٹھی کر لیں. اور جو پراوین سنگھ جو جج ہیں ان کا کینگرو کورٹ کا, اس نے کہا اس کے بعد پھر 25 مئی کو جو سزا سنائی جائے گی. اور خدشہ یہی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہندوستان کے اندر جو ماحول بنایا گیا ہے, فلم کے ذریعے ہو, ان کے میڈیا کے ذریعے ہو, ان کی جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے حوالے سے جو روز ان کے پروگرامز ہوتے ہیں, اور یاسین ملک کو اس طرح سے پورٹری کیا جاتا ہے کہ شاید دنیا کا خطرناک ترین کوئی اگر انسان ہوگا تو وہ یاسین ملک ہی ہوگا. تو اس حوالے سے اتنا زیادہ وہاں پہ مائنڈ تیار کیا گیا ہے کہ خدشہ یہی ہے کہ انہیں سزائے موت بھی سنائی جا سکتی ہے, عمر قید بھی سنائی جا سکتی ہے. آج کے اس پروگرام میں ایکسکلوزیولی ہم یاسین ملک صاحب جو کہ JKLF کے چیئرمین بھی ہیں اور بہت سینئر حریت رہنما ہیں, پوری زندگی انہوں نے اپنی جدوجہد جو ہے وہ تحریک کشمیر کو دی ہے, پوری زندگی اس کاز کو دی ہے, اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے وہاں پہ جوڈیشری نے یہ ساز باز کر کے ان کی مشینری, اسٹیٹ مشینری کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے یہاں تک پہنچایا ہے. 32 سال پرانے کیسز کو دوبارہ سے اٹھایا جا رہا ہے, اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف اس فیصلے تک اکتفا نہیں کیا جائے گا, اس کے بعد جو ایئر فورس کے آفیسرز کے حوالے سے جو ان پہ الزامات لگائے گئے ہیں اس کے حوالے سے بھی فیصلے جو ہیں اس کا پریشر بھی کینگرو کورٹس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی فیصلے دیے جائیں. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے یاسین ملک صاحب کو اس وقت جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ضرورت ہے, ان کے تعاون کی ضرورت ہے, ان کے سپورٹ کی ضرورت ہے, اور کس طرح پوری جو اسٹیٹ مشینری ہے ہندوستان کی, جو فاشسٹ گورنمنٹ ہے, وہ ایک نقطے پہ ہے کہ یاسین ملک صاحب کو کوئی نہ کوئی سخت ترین سزا دینی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے منصور خان صاحب کو. آپ سیکرٹری جنرل ہیں PTI آزاد کشمیر کے اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے جو معائنہ کمیشن ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان دا مین ٹائم ہم ٹیلی فون لائن پہ بھی مختلف حریت لیڈرز کو بھی لیتے رہیں گے. راجہ منصور صاحب, یہ جو ڈیسیژن آیا ہے یقیناً اس کو اینٹیسپیٹ کیا جا سکتا تھا. اس سے پہلے جو کشمیر فائلز آئی اور اس سے پہلے جو ماحول بنایا گیا, وادی کے اندر جو ماحول بنایا گیا یاسین ملک صاحب کے حوالے سے, ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیسیژن؟ اس سے برا کوئی ڈیسیژن آ سکتا تھا؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس جدوجہد آزادی کے ہیرو اور تحریک آزادی کشمیر کے ہیرو یاسین ملک صاحب کو جو کنوکشن ہوئی ہے کل انہیں, اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس بھونڈے انداز میں یہ کیس چلایا گیا, جس طرح جعلی شہادتیں پیش کی گئیں, جس طرح کٹ پتلی ایک عدالتوں کا ایک وہاں پہ سٹیج سجایا گیا, تو اس سے انڈیا کی جو ہے جو بوگس جسٹس سسٹم ہے وہ بے نقاب ہوا ہے. اور پورے آزاد کشمیر نہ صرف بلکہ کل پوری دنیا میں سے کشمیری باہر نکلے, ہم نے بھرپور مذمت کی, ہم نے احتجاج کیا اور سولیڈیرٹی شو کی یاسین ملک صاحب کے ساتھ. اور ہم سمجھتے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم اس پہ بھرپور نہ صرف احتجاج کریں گے بلکہ یکجہتی بھی کریں گے. تو اس سے یہ بیسیکلی اس سلسلے کی کڑی ہے جب سے مودی سرکار آئے ہیں, اور 5 اگست کے بعد خاص کر کے جس طرح تمام حریت رہنماؤں کو اٹھایا گیا, وہاں پہ ان کے اوپر جعلی مقدمات ہوئے, ان کو بند رکھا گیا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اس طرح یاسین ملک صاحب کی طرح اور باقی حریت رہنماؤں کی طرح اس طرح کیسز کریں گے تو تحریک شاید دب جائے گی. اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ کوشش جاری ہے, اور یہ نہ صرف وہ ان کا ایک فاشسٹ مائنڈ سیٹ ایکسپوز ہو رہا ہے, دنیا کے سامنے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ نازی سوچ رکھنے والا جو ہندواتا مائنڈ سیٹ, جو اپنے آپ کو ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریسی کہتا ہے, سیکولر ملک کہتا ہے, اب وہاں پہ
اس طرح کے جب جسٹس کا نظام دیکھنے کے بعد سامنے آ رہا ہے کہ وہاں یہ صرف اور صرف دنیا کو بیوقوف بنانے کی ایک سازش ہے، اور دنیا کبھی ہم خاص کر کے کشمیری اس بات کو نہ صرف تسلیم کریں گے، کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ 2 قدم آگے جائیں گے، یہ تحریک اور بڑھے گی۔ ان کا اگر یہ خیال ہے کہ کسی طرح اس طرح کے جالی سے تحریک کمزور پڑ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اس طرح کے جعلی ہتھ کنڈوں سے، اس طرح دبانے سے، انہوں نے پہلے اس سے پہلے آپ نے دیکھا افضل گرو کو بھی پھانسی ہوئی، اور کئی مقبول بٹ شہید کو شہید کیا گیا، تو ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تحریک ہمیشہ اوپر اٹھی ہے یہ اس طرح کے جو جعلی ہتھ کنڈوں سے۔ تو یاسین ملک بالکل ایک 1994 کے بعد آپ اگر ان کی ٹوٹل آزادی کا ایک رخ دیکھیں تو وہ بالکل پرامن، اور انہوں نے ہمیشہ ڈیموکریٹکلی کوشش کی کہ یہ میں اپنی آزادی کی لڑائی لڑنا میرا حق ہے، اور وہ انہوں نے کورٹ میں بھی کہا کہ اگر مجھے دہشت گرد اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کہ میں آزادی کے لیے خاطر لڑ رہا ہوں تو یہ جو الزام میں سہنے کو تیار ہوں۔ یہ بتائیں ان کے اوپر ایک الزام یہ لگایا گیا کہ وطن دشمنی، وطن تو ان کا کشمیر ہے اور وہ مقبوضہ ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ جدوجہد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ان کی عدالتیں کہہ رہی ہیں وطن دشمنی۔ تو ہندوستان تو کبھی وطن رہا ہی نہیں کشمیریوں کا۔ دیکھیں ان کی محب الوطنی کا جو اندازہ لگایا جائے گا وہ لوگ لگائیں گے، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیری ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس پار کے کشمیری ہوں، اس پار کے کشمیری ہوں، یا دنیا میں پھیلے ہوئے جتنے کشمیری ہوں، وہ یاسین ملک کو ایک محب الوطن کشمیری سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر کی آن اور پہچان ہے، اور ان کی جو جدوجہد اور آزادی کے لیے وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو الزام ہے وہ کشمیریوں کو تو کیا ہضم ہوگا، دنیا کو بھی کسی صورت ہضم نہیں ہوگا، اور آزادی کا رائٹ ان کو ملا ہوا ہے۔ آج بھی یاسین ملک کی ساری اسٹرگل اٹھا کے دیکھیں تو کبھی وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی وہ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ اپنا حق مانگنے کے لیے اپنی بیٹی سے نہیں مل سکتے وہ، اور ان کی آپ شادی شدہ زندگی دیکھیں تو میرے خیال میں 2 سے 3 ماہ سے زیادہ نہیں مطلب وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزار سکے، اور اسی جدوجہد کی خاطر فیملی کو بات نہیں کرنے دی جا رہی۔ ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے بتایا کہ 3 سال قبل ان سے بات ہوئی ہے، اس کے بعد بات نہیں ہوئی۔ ابھی ایک فوٹیج جو ہے وہ شاید ہمارے پروگرام میں بھی یہ آپ دیکھ سکیں گے، وہ ابھی سامنے آئی ہے۔ بالکل ان کی شخصیت چینج ہوئی ہے، یعنی بالکل کمزور ہیں، لاغر ہیں، اور بیماریوں کا سلسلہ تو پہلے بھی ان کا تھا۔ مزید آگے چلتے ہیں، وکیل تک ایکسیس جو ہے یا رسائی جو ہے، ایک پوری دنیا کی نام ہے کہ آپ کو ملتی ہے۔ تو انڈین جوڈیشری سسٹم اتنا ویک ہو چکا ہے، یہ جوڈیشل سسٹم، کہ وکیل تک ایکسیس جو ہے وہ یاسین ملک صاحب کو نہیں دی گئی۔ دیکھیں جب بے بنیاد الزامات ہوں گے، جب آپ کی جعلی شاتیں ہوں گی، جب آپ کو سسٹم کا ایکسپوز ہونے کا ڈر ہوگا، تو پھر آپ وکلا کو اس طرح نہیں بیچ میں ڈالتے۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ سارا کچھ پری پلان تھا، ایک ان کا جو بوگس جوڈیشل سسٹم ہے اس سے مل کے انہوں نے وہ پوری جج کی تعیناتی سے لے کے، جس کو کیس دینے سے لے کے کیس کو چلانے تک کا جو عمل ہے وہ پورا مشکوک ہے۔ یعنی RSS کا ایک گنڈا جس کو جج کے طور پہ بٹھایا گیا، جس کا نام پراوین سنگھ ہے، جس نے یہ فیصلہ دیا، اور جو سخت سزا جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہا ہے صرف کچھ اور چیزوں کو بہانہ بنا کے، وہ انہی کا فیس ہے۔ بالکل انہی کا فیس ہے، اور اس کو میرے خیال سے یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ اس کو سزا دینی ہے، اور اس کو یہ پہلے سے طے ہے، یعنی کہ آپ نے کیس کو نہیں سننا، کیس کے حقائق کو نہیں سننا، نہ وکیل کو سننا ہے، نہ آپ نے شاتوں کو سننا ہے، ہم سارا مینیج کر کے دیں گے، اور اس کے بعد اس شخص کو جو دنیا میں ایک آزادی کی علامت بنا ہوا ہے اس کو ہم نے اس طرح پورٹرے کروانا ہے کہ یہ خدا نخواستہ کوئی دہشت گرد ہے، خدا نخواستہ کوئی خطرناک آدمی ہے، تو اس کو اس طرح پورٹرے کرا کے تو نہ صرف دنیا میں ہم ایک میسیج دیں گے بلکہ کشمیریوں کو بھی یہ میسیج دیں گے کہ جو بھی شخص آزادی کی جدوجہد میں اس طرح آگے جائے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ تو یہ اس طرح کے انجام جو وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے ہماری آزادی کو مزید تحریک ملتی ہے۔ ہمارے نوجوان آپ اگر دیکھیں وہاں پہ تو جو ہمارا اس سے پہلے جو عمل ہوئے اور اس طرح کے عمل کے بعد آپ تحریک کو دیکھیں تو تحریک میں مزید اٹھان آئی ہے، مزید جذبہ آیا ہے۔ تو اگر وہ یاسین ملک کو 25 کو اگر وہ اس کی سزا سناتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ڈر خوف کی فضا قائم ہوگی مقبوضہ کشمیر میں، تو یہ مختلف عوامل ہیں۔ آپ نے مودی سرکار کو دیکھا کہ وہ وہاں مودی جا کے ایک جعلی اعلانات کے ذریعے، پیکیجز کے ذریعے، لالچ کے ذریعے وہ کبھی کشمیریوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ڈراؤ دھمکاؤ کے ذریعے، کبھی نوجوانوں کو اٹھانے کے ذریعے، مطلب وہ مختلف ہتھ کنڈے ہیں جو وہ اس وقت تک آزما رہے ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں مل رہی۔ ان کا
کا خیال تھا کہ 5 اگست کے بعد جو یہ جو رہنما ہیں ان کو ہم بند کر دیں گے تو معاملہ دب جائے گا، لیکن وہ دبا نہیں، وہ مزید طاقت سے اٹھا۔ آج تک کشمیریوں نے 5 اگست کی جو اسپیشل سٹیٹس انہوں نے ہٹایا تھا اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا۔ یہ لوگ جن کو وہ اندر رکھے ہوئے تھے اور ان کو کنونس کر رہے تھے کہ آپ اس کے حق میں آئیں، آپ بیانات دیں، لیکن نہیں کامیاب ہو سکے۔ اب وہ ایکسٹریم لیول پہ جا رہے ہیں، یاسین ملک کو سزا دلوانے جا رہے ہیں تاکہ باقیوں کے لیے شاید کوئی سبق مل سکے، لیکن وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے اور تحریک مزید بڑھے گی اور اوپر اٹھے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور مہمان نے بھی، ان کی طرف بھی جائیں، کا تعارف بھی کروائیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کیونکہ آزاد کشمیر حکومت آزادی کا بیس کیمپ کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑا یعنی سانحہ ہونے جا رہا ہے، ایک سزا ہو رہی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا افضل گورو صاحب شہید جو ہیں انہیں شہید کیا گیا، اس سے پہلے افضل بٹ شہید کو شہید کیا گیا، انہیں تہاڑ جیل کے اندر۔ اس سلسلے میں آپ کی گورنمنٹ جو ہے آزاد کشمیر کی وہ کیا کر رہی ہے اسپیسیفکلی؟ دیکھیں، کل جب یہ ہونے جا رہا تھا اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ کنوکشن ہوگی، تو پرائم منسٹر جو ہیں ہمارے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ تمام اضلاع کے اندر نہ صرف ہم مظاہرے کریں گے بلکہ یاسین ملک سے اظہار یکجہتی بھی کریں گے۔ تو ہر جگہ پہ لوگ نکلے، تمام اضلاع میں لوگ نکلے۔ تو ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کو ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ خدا نخواستہ اس طرف جاتے ہیں تو ہمیں اس کیس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا میجر رول ہے، انہوں نے اس کی وکالت کرنی ہے اور بہتر انداز میں انصاف دلانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی طرف دوبارہ بھی آتا ہوں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جناب اسٹوڈیوز میں ڈار صاحب نے، آپ بڑے دیرینہ ساتھی ہیں یاسین ملک صاحب کے اور ترجمان بھی ہیں JKLF کے اور سینئر حریت رہنما بھی ہیں۔ رفیق صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، یقیناً آپ کی مصروفیت ہے، پروٹیسٹ کے اندر آپ بزی ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے یاسین ملک صاحب کے حوالے سے، مزید کیا خبریں آ رہی ہیں تھوڑا سا، اور اس سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یاسین ملک ایک حریت رہنما، آزادی کی بات کرنے والا، اس کا قصور کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ دیکھیں، آپ نے بالکل آخری جو آپ کے الفاظ تھے کہ یاسین ملک ایک نان وائلنس پہ بلیو کرنے والے، ایک پیسفل سٹرگل کرنے والے، جن کی ایک طویل جدوجہد ہے، قربانیاں ہیں، سیکریفائسز ہے۔ حکومت ہندوستان خود ان سے تعارف ہے ان کا، یعنی کہ سابقہ 3-4 وزرائے اعظموں سے ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی۔ منموہن سنگھ، واجپائی، چندر شیکھر، VP سنگھ اور کن کن کا نام لوں، IK گجرال، اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں پہ ہیں، تمام کے ساتھ ان کے رابطے، ان کے ساتھ ایک مذاکراتی عمل ان کا کئی سالوں سے جاری ہے۔ یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کس قدر نان وائلنس پہ بلیو کرتا ہے اور یہ اس کی سٹرگل اپنی کتنی ہے نان وائلنس پہ۔ یہ ان کو پتہ ہے کہ اس نے پیسفل ریزولوشن کے لیے کتنا کچھ کام کیا ہے، دلی سے لے کر اسلام آباد سے لے کر واشنگٹن، لنڈن، جتنے بھی بڑے ادارے کیپٹلز ہیں، پاور سینٹرز ہیں اور جو پاورفل ممالک ہے جو اثر رکھتے ہیں اس ریجن کے اوپر، ان کے ساتھ باہمی مذاکرات کے ذریعے کس قدر انہوں نے کوششیں کی ہے پیسفل سٹرگل آگے لے کے جائیں اور کشمیریوں کو پرامن انداز میں ان کو اپنا حق کی خود ارادیت ملے۔ یعنی اس بات سے وہ بالکل ان کو پتہ ہے، اس علمیت رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کو ٹیررزم کے کیسز میں انوالو کرنا، وائلنس کو پروان چڑھانا، وطن دشمن، ٹیرر فنڈنگ کے اوپر اور ہندوستان کے خلاف کانسپریسی، یہ 3 بڑے مقدمات ہیں۔ اب اسی کی طرف اگر ہم جائیں گے تو چارج شیٹ جو ان کا ہے پھر اس کی طرف دیکھیں۔ پہلے کلیریفیکیشن ایک دے دیجیے گا، چارج شیٹ سے پہلے آنے سے پہلے جو بڑی خبر ہندوستانی میڈیا، جو وشیس میڈیا ہے دنیا کا، میرا خیال ہے ٹھیک ہے، جو چلا رہا ہے بار بار کہ اعتراف جرم کر لیا، اور ANI جو ان کا ہے، ANI نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا ہے۔ پہلے بتائیے کہ یہ خبر یہ کس حد تک فیک نیوز ہے، اس کو آپ کتنا ریبرٹ کرتے ہیں؟ میں اسی پہ آنا چاہتا تھا کیونکہ یہ بڑا ایک مرکزیت اختیار کر چکا ہے کہ یاسین ملک صاحب نے جو پہلے ان کی طرف سے کوئی PTI کوئی نیوز ایجنسی ہے ان کی اور باقی پریس ٹرسٹ آف انڈیا، حقیقت یہ ہے کہ یاسین ملک صاحب نے پہلے 1.5 سال تک ان کا وکیل تھا، جو پرانے جو ان کے کیس کھولے گئے ان کی بھی وکیل صفائی وہ پیش ہوتے تھے ان کی طرف،
جو NIA کے جو یہ کنکاکٹڈ کیسز فیبریکیٹڈ کیسز تھے ان کے حوالے سے بھی وکیل، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر فیئر ٹرائل چلیں 2 یا 3 ہیئرنگز میں یہ بیل آؤٹ ہو جائے گا، اتنے فلاڈ یہ جو کیسز لگائے گئے ہیں ان کے۔ میں انہی کی طرف ابھی آ رہا تھا چارج شیٹ کی طرف، جب 1.5 سال تک یاسین ملک صاحب نے دیکھا کہ عدالت میں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے، جج نہیں بنا ہوا ہے، وہ BJP RSS کا رکن بنا ہوا ہے، ان کی رکنیت ہے شاید RSS اور BJP کے اندر، اور ڈائریکٹ وہ ہدایات لے رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا سے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں انصاف نظر نہیں آ رہا ہے، اور کئی جتن مثالیں میں دوں گا تو شاید آپ کے پروگرام کا ٹائم ضائع ہو جائے گا، لیکن الٹیمیٹلی یاسین ملک صاحب کو جو ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش تھی، ان کو زیر کرنے کی کوشش تھی، ان کو اپنے ٹرمز پہ آگے لے جانے کی جو کوشش تھی، اس سے وہ ناکام ہوئے۔ بالآخر یاسین صاحب نے بھی یہ دیکھا انفیئر مینز یوز ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا جی میں وکیل بھی اب وڈرا کروں گا، آپ اب کریں ایز اے پروٹیسٹ، ایز اے پروٹیسٹ، ایز نو کانفیڈنس آن دیئر جوڈیشری، انہوں نے یہ کام کیا بالکل انڈر مطلب ڈس بلیف، یعنی جو ان کے ساتھ عدم اعتماد کا انہوں نے اظہار کیا۔ اور یہ تو بہت بڑی چپیڑ نہیں ہے انڈین سسٹم کے اوپر جناب۔ اس کے علاوہ بھی میں بات کروں گا یاسین ملک صاحب نے عدالت میں جج کے سامنے کیا بیان دیا، جب یہاں انہوں نے وڈرا وکیل کیا اور اس کے بعد